میری اماں مجھے ہمیشہ یہ کہتی کہ بیٹا جس عورت میں یہ نشانی دیکھو تو اسی سے شادی کرنا، کیونکہ ایسی عورت اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ رات میں ہی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک مجھے وہ عورت نہ ملی۔ ایک دن اچانک ایک فقیرنی پر نظر پڑی جس میں وہی نشانی تھی جو اماں نے بتائی، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور فوراً اسی فقیرنی سے نکاح کر لیا اور دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ سب رشتہ داروں نے مجھ پر تھو تھو کی کہ فقیرنی کو بیاہ کر لے آیا ہے۔ میں اسی پریشانی میں بیوی کو بھول ہی گیا اور جب صبح کمرے میں گیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے واقعی ایک رات میں، آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں سڑکوں پر موٹر سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ مجھے گھر جانے کا خیال ہی نہیں تھا۔ جس طرح سے میرے دوستوں اور خاندان والوں نے مجھے برا بھلا کہا، مجھ سے رشتہ توڑنے کی بات کی، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں یہاں وہاں گھومتے پھرتے واپس اپنے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں یوں خود کو تنہا محسوس نہ کرتا۔ میرے فیصلے سے جانے کیوں سب کو اختلاف ہو گیا تھا، جبکہ میں نے وہی کیا جو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا، جو میرے حق میں بہتر تھا۔ کچھ دیر میں شل ہوتی ٹانگوں سے یوں ہی کھڑا سوچتا رہا اور پھر مجھے احساس ہوا، آج تو میری شادی ہوئی ہے جسے میں اپنے نکاح میں لے کر اپنے گھر لایا ہوں۔ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ میں نے بوجھل دل کے ساتھ موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے سامنے وہ سر جھکائی بیٹھی تھی، شاید وہ سسک رہی تھی۔ مجھے اس کا وجود لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی میں اسے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اور جب مجھے اس بات کا سچ ہونے پر یقین آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری اماں سب اولادوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ ان کی ہر نصیحت ہر بار صرف میرے لیے ہوتی۔ میرے دونوں بڑے بھائی یوں بھی اماں کی بات کم ہی سنا کرتے اور اماں کے ساتھ وقت بھی کم ہی گزارتے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور اپنے بیوی بچوں میں مگن رہتے، بس کمانے کی دھن ان کے سروں پر سوار رہتی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اخراجات پورے نہ ہوتے۔ میں بچپن سے ہی اماں کے ساتھ ساتھ رہا کرتا اور ان کی ہر بات پر دل و جان سے عمل کیا کرتا، اسی لیے میں وقت کے ساتھ ساتھ اماں کے اور قریب ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے اپنے گھر تک میرا نام کر دیا اور بڑے بھائیوں کو کچھ نہیں دیا۔ اماں کو میرے بھائیوں سے بہت اختلاف تھے اور میرے بھائیوں کو مجھ سے حسد ہو گیا۔ میرے بھائی بھابیاں اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہتی، لیکن جب سے اماں نے گھر میرے نام کیا ان کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ وہ اکثر اماں سے بات بات پر جھگڑتی، انہیں اماں کی یہ ناانصافی پسند نہیں آئی۔ میرے دونوں بھائیوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ دونوں ہی اب اپنی بیویوں سے نالاں تھے مگر شادی نبھا رہے تھے۔ اماں مجھے اٹھتے بیٹھتے کہتی ہیں کہ اگر بیوی اچھی نہ آئے تو 7 نسلیں گندی نکلتی ہیں، سوچ سمجھ کے شادی کرنا، اب کوئی گندا انڈا اس گھر میں نہ لانا۔ میں اماں کی بات پر ہنس دیتا، اماں تو خود ہی بہو لے آنا، تیرے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ میں نے یہ ذمہ داری ان پر ہی ڈال دی۔ ہمارا گھر 2 بھابیاں ہونے کے باوجود گندا پڑا رہتا، باورچی خانے میں گندے برتن پڑے رہتے اور میری بھابیاں ٹی وی میں غرق ہوتی۔ ان کی توجہ اپنے بچوں پر بھی نہیں ہوتی۔ اماں کسی کو کچھ نہ کہتی لیکن میرے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرتی۔ جب وہ بہت بیمار ہوئی تو ایک روز مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے بہت کچھ کہتی جا رہی تھیں، میں روتے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا۔ اماں کے سوا میرا تھا ہی کون؟ بھائیوں نے تو کبھی ڈھنگ سے مجھ سے بات تک نہیں کی، پر بھابیاں مجھ سے جلتی تھیں۔ میری اماں کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اماں نے آخری لمحوں میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کر رہی تھی اور مجھے چوم رہی تھی۔ ان آخری دنوں میں اماں کی بہت خدمت کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے جو آخری نصیحت انہوں نے کی وہ میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ اماں کے انتقال کے وقت میری عمر 27 برس تھی۔ جیسے ہی میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی میں نے دنیا کی حقیقتوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اب تک میں اپنی اماں کے پلو میں ہی چھپا ہوا تھا، اب میں دنیا کے رحم و کرم پر تھا۔ میری بھابیاں کسی بھی طرح میری شادی کروانا چاہتی تھیں۔ ایک تو وہ میری ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ آخری وقت تک اماں نے ہی میرا سارا کام کیا، اور دوسرا یہ کہ جس گھر میں وہ عیش و عشرت میں رہ رہی تھیں یہ میرے نام تھا۔ ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ میری شادی اپنی اپنی بہنوں سے کروا دے تاکہ اس گھر میں مستقل رہ سکیں۔ ان دونوں نے نیا تماشا لگا دیا، کبھی بڑی بھابھی اپنی بہن کو بلا لیتی
اور وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگتی اور کبھی چھوٹی بھابھی کی بہن آ جاتی، بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتی اور میرے کام بھی اب وہ دونوں ہی کرنے لگیں اور ان دونوں میں ذرا بھی حیا نہیں تھی۔ وہ ایک جوان لڑکے کے کمرے میں بغیر دستک گھسی چلی آتی، بلا وجہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ جب تک اماں زندہ تھیں یہ لوگ کبھی یہاں نہیں آئے اور اب تو وہ دونوں لڑکیاں یہی رہ گئیں، میرے کام کرنے کے لیے آپس میں جھگڑا بھی کرتی۔ میں جانتا تھا یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ میری اماں نے مرنے سے پہلے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ مجھے اچھے سے یاد تھی۔ میری اماں نے مجھے ایک نشانی بتائی کہ جس بھی لڑکی میں وہ نشانی ہو اسی سے شادی کرنا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں یہ بات مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی۔ یہ دونوں لڑکیاں میری بیوی نہیں بن سکتی۔ میں نے صاف لفظوں میں اپنی بھابھیوں سے کہہ دیا کہ وہ اس تماشے کو بند کر دیں۔ مجھے ان کی بہنوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اپنی بہنوں کو یہاں سے چلتا کریں۔ یہ سننے کے بعد تو وہ جیسے دشمنی پر اتر آئے۔ میری بات سن کر وہ جلتے توے پر جا بیٹھیں۔ اب مجھے اپنے کام خود کرنے پڑتے۔ وہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلانے کی بھی روادار نہیں رہیں۔ میں جیسے تیسے اپنے لیے کھانا پکاتا، کپڑے دھوتا، صفائی تک خود کیا کرتا۔ دن گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میری عمر اب 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ یہ 12-13 سال کا عرصہ بہت کٹھن تھا۔ میں نے ہر دن اپنی اماں کو یاد کرتے ہوئے گزارا۔ میرے بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور بھابیاں یہ سوچ کر پرسکون تھیں کہ میں کبھی شادی نہیں کرنے والا اور یوں ہی وہ میرے گھر میں ہمیشہ ٹھاٹھ سے رہیں گی اور نہ ہی وہ چاہتی تھیں کہ اب میں شادی کروں۔ میں نے اماں کی نصیحت کو یوں پکڑ رکھا تھا کہ کوئی بھی میری شادی نہیں کروا سکا۔ مجھے اپنی اماں کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا تھا۔ میں دفتر سے واپسی میں آج لیٹ ہو گیا۔ 8 بجے کے قریب دفتر سے نکلا تو مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ ٹریفک جام تھا اور گھر جانے کے بعد مجھے اپنے لیے کھانا بھی خود تیار کرنا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے اسی سگنل پر میں پھنسا ہوا تھا۔ میرے سامنے ہی فٹ پاتھ پر ایک فقیرنی بیٹھی تھی۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ الگ سی لگ رہی تھی، کسی سے مانگ نہیں رہی تھی، بس خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے آگے کپڑا پھیلا ہوا تھا، لوگ خود ہی پیسے کپڑے پہ ڈالتے جا رہے تھے۔ مجھے کھڑے کھڑے 20 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور میری نظریں اب بھی اسی فقیرنی پر تھیں۔ اچانک مجھے اس میں وہ بات نظر آئی جس کا ذکر میری اماں نے مرتے وقت کیا تھا۔ میں چونک سا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں جسے سالوں سے تلاش کر رہا تھا وہ یوں سڑکوں پر بھیک مانگنے والی ہوگی۔ میں بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھ رہا تھا مجھے یقین آتا جا رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر اماں نے کیا، جو ایک رات میں میری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی تھی۔ لیکن ایک فقیرنی۔ میں کچھ پریشان ہو گیا اور پھر میں گھر واپس آ گیا، لیکن وہ میرے حواس پر چھا گئی۔ میں نے گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا اور سونے لیٹ گیا۔ ویسے بھی میری پرواہ ہی کسے تھی؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ دفتر سے دیر سے نکلا، آج بھی ٹریفک اتنا ہی جام تھا۔ یہ شہر کی سب سے مصروف شاہراہ تھی۔ جیسے ہی میں سگنل کے قریب پہنچا میری نظر اس پر پڑی۔ وہ آج بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لوگ خود ہی اسے پیسے دے کر جا رہے تھے۔ آج میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین دلایا کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے میری بات کا اعتبار کر لیا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور اس کے ہی جھگی میں چلا آیا جہاں اس کا باپ موجود تھا۔ میں نے بغیر لمحے ضائع کیے اس کے باپ سے اس فقیرنی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس کے باپ نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں نے اس کے باپ کو یقین دلایا کہ میں سچ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کچھ سوچنے کے بعد مجھ سے 50,000 کے بدلے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو کہا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اگلے ہی دن دفتر سے جلدی سے نکل کر اس کی جھگی پر چلا گیا۔ اس کے باپ کو پیسے دے کر اس فقیرنی سے اسی وقت نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی تھی۔ میں نے 40 برس کی عمر میں وہ لڑکی ڈھونڈ ہی لی۔ آج میں بہت خوش تھا۔ اس کے متعلق اپنے بھائی بھابھیوں کو بے خبر رکھا۔ جب اپنی بیوی کو گھر لے کر پہنچا تو میری بھابھیوں کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ دونوں سکتے میں آ گئیں۔ وہ تو مان بیٹھی تھی کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میرے ایک بھائی نے میری بیوی کو پہچان لیا کہ وہ ایک فقیرنی ہے، کیونکہ میرے بھائی کا بھی دفتر اسی راستے پر تھا۔ بس پھر کیا تھا، سب نے مل کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری بھابھیوں کو تو جیسے موقع مل گیا وہ میری شادی کے خلاف میرے بھائیوں کو مزید بھڑکا گئیں۔ میں اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔
گھر کی آواز پڑوسیوں تک جا رہی تھی اور اب وہ بھی جان گئے کہ میں نے ایک فقیرنی سے شادی کی ہے۔ میرے بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اسے واپس چھوڑ کر آؤں جہاں سے لایا ہوں، ورنہ وہ مجھ سے تعلق ختم کر دیں گے۔ وہ مجھے تانے مار رہے تھے۔ میں نے اسے چھوڑنے کے لیے شادی نہیں کی، اسی لیے ہمارے درمیان جھگڑا بہت بڑھ گیا اور میں اپنی بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر خود گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے دو بھائی جو سالوں سے مجھے اکیلا چھوڑ کر بیٹھے تھے، آج تعلق ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں اپنے بھابھیوں سے مزید بدظن ہو چکا۔ یوں ہی آدھی رات تک سڑکوں پر پھرنے کے بعد گھر آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا۔ میری بیوی ہی وہ عورت ہے جس نے ایک رات میں میری زندگی بدل دی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح میں نے درست انتخاب کیا۔ ابھی میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ نہیں سکا تھا کہ میرے بھائی پھر سے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے چیخ رہے تھے۔ جانے انہیں کیا مسئلہ تھا، شادی میں نے کی تھی، پھر میری مرضی کہ میں کسی ایرانی سے کرتا ہوں یا فقیرنی سے۔ ہاں اتنا ضرور تھا، اب ان کی بیویوں کا راج ختم ہونے کو تھا۔ گھر میرے نام تھا، اسی حساب سے مالکن بھی میری بیوی ہی تھی، اور اب تو میری ماں کی کہی بات بھی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی بھی صورت اس کو چھوڑتا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بھائیوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ میری بیوی کی عزت کریں گے تب ہی وہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی یہاں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرا اور میری بیوی کا گھر ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کریں۔ یہ سنتے ہی میری بھابھی اور بھائی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ جان گئے کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ میری دھمکی سے ڈر کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں واپس اپنی بیوی کے پاس آ بیٹھا جو بے حد پریشان تھی۔ وہ جب سے میرے گھر میں آئی تھی ہمارا جھگڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ عمر میں بھی بہت چھوٹی تھی، ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اسے تو اب تک ہماری شادی کا یقین بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا تحفہ اس کی طرف بڑھایا تو وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ وہ میری بیوی تھی، مجھ پر فرض تھا کہ میں اسے عزت دوں اور سب سے اس کی عزت کرواؤں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا وہ بھیک کیوں مانگتی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک بہت اچھے خاندان سے تھا۔ وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اسے بہت چھوٹی عمر میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جب وہ محض 13 سال کی تھی۔ محبت بھی کیا، بس پھر جذباتی کیفیت تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور ستیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ ایسے میں جب اسے ایک انجان شخص سے بے پناہ توجہ ملی تو اس کو لگا یہی محبت ہے۔ وہ لڑکا اس سے بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتا۔ میری بیوی کم عمری میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ کچھ ماں کا ظالمانہ سلوک اسے باغی بنا بیٹھا اور وہ اس لڑکے کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ صرف 13 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے شہر چلا آیا۔ کچھ دن وہ میری بیوی کے ساتھ رہا۔ میری بیوی اس سے شادی کرنے کا کہتی رہی، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹالتا گیا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ کچھ عرصے میری بیوی سے جذباتی تسکین حاصل کرنے کے بعد وہ اسے فقیروں کے گروہ کو بیچ کر بھاگ گیا۔ اس گروہ نے میری بیوی کو بہت مارا پیٹا، اس کے جسم اور چہرے پر زخم ڈالے اور اسے زبردستی بھیک منگوانے کا کام شروع کروا دیا۔ میری بیوی نے جب بھیک مانگنے سے انکار کیا تو اس پر مزید تشدد کیا گیا۔ مجبوراً اسے بھیک مانگنے کا کام کرنا پڑا۔ پچھلے 4 سالوں سے اسی طرح وہ بھیک مانگنے کا کام کر رہی ہے۔ جب اس نے منع کیا تو وہ اسے مارا کرتے۔ اس نے کئی دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بھاگ کر کہاں جاتی۔ اس شہر میں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جس شخص نے اسے خریدا وہ بھی اس کا باپ نہیں تھا بلکہ وہ اس کا گروہ کا مالک تھا۔ وہ خود بھی میری بیوی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے باخوشی سے 50,000 کے عوض مجھے بیچ ڈالا۔ وہ اپنے حصے کی کہانی سنا کر چپ ہو گئی۔ اب میری باری تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ میں نے کیوں ایک سڑک پر بیٹھی فقیرنی کا انتخاب کیا۔ اب میں اسے بتانے کے لیے تیار تھا۔ جب میری اماں کی شادی ہوئی تو ان کے گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا نے اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی کیونکہ اماں کا رنگ بہت کالا تھا تو کوئی ان سے شادی کرنے کو راضی بھی نہیں تھا۔ پھر جب ابا کی ملاقات میری اماں سے ہوئی تو انہوں نے میری اماں سے شادی کر لی کیونکہ ابا کے حالات کی وجہ سے کوئی بھی انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری اماں بہت سمجھدار اور ایماندار تھیں۔
چھوٹے سے کمرے کے گھر کو انہوں نے بہت سلیقے سے جنت بنا دیا۔ میرے ابا ٹیکسی چلاتے۔ ایک دن کوئی مسافر اپنا سامان گاڑی میں بھول گیا۔ ابا کو گھر آنے کے بعد یہ بات پتا چل گئی کہ گاڑی میں ایک بیگ موجود ہے۔ ابا نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں نقدی اور قیمتی سامان موجود تھا۔ مسافر کے پاس سامان زیادہ تھا اور یہ بیگ چھوٹا تھا۔ شاید اسی لیے یہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے گر گیا، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابا وہ بیگ لے کر اماں کے پاس آئے۔ عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ ابا وہ بیگ رکھ لیتے، کیونکہ اس میں موجود نقدی سے ہماری کئی مشکلات ختم ہو سکتی تھیں۔ لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا اور ابا سے کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو کسی دوسرے کی امانت نہیں کھلا سکتی۔ تم اس بندے کو ڈھونڈو اور ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرو۔ ابا نے اماں کو سمجھانا چاہا، لیکن میری اماں اصولوں کی بہت پکی تھیں، اور یوں ابا نے اس مسافر کو بہت مشکل کے بعد ڈھونڈ لیا اور اس کا بیگ اس کو واپس کر دیا۔ اس بیگ میں اس مسافر کا پاسپورٹ بھی تھا، جو اس کے لیے بہت ہی قیمتی تھا۔ وہ ایک غیر ملکی شخص تھا جسے واپس اپنے ملک بھی جانا تھا، اور وہ جاتے جاتے ابا کو اپنی خوشی سے اتنے ڈالر دے گیا کہ ابا نے یہ گھر خرید لیا۔ اماں نے ہمیشہ ہی مجھے جو نصیحت کی، میں نے اس پر عمل کیا۔ جاتے جاتے اماں نے مجھے بتایا کہ مجھے کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے کوئی ایسی عورت نظر نہیں آئی جس کی ایمانداری مثالی ہو۔ میری بھابھی کی بہنیں صرف میری نوکری اور گھر کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میری بھابیاں بھی ایماندار نہیں تھیں، وہ اکثر اپنے ہی شوہروں سے بے ایمانی کر جاتیں۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بھائی کے پیسے نکال لیتی اور انہیں خبر تک نہ ہوتی۔ بھائی کو بنا بتائے مہنگی ترین خریداریاں بھی کرتی، ان کے پیچھے گھومنے نکل جاتی۔ اماں کو یہ خیانت پسند نہیں تھی۔ وہ کہتی کہ شوہر سے چھپ کر کام کرنے والی وہ عورت نہ خود ترقی کرتی ہے اور نہ ہی اس کا شوہر کبھی ترقی کر پاتا ہے۔ میں نے جہاں تک اماں کی بات پر غور کیا، اور مجھے ہر طرح سے اماں کی بات صحیح معلوم ہوئی۔ میرے بھائی جتنا بھی کماتے، کبھی بھی ان کو پورا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے، یہاں تک کہ وہ ایک گھر بھی یہ نہیں بنا سکے۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا، اگر عورت اچھی نہ آئے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں بھابھی ہی کی طرح ہیں۔ بھائی بھابھی کے پیسے نکالتی ہیں، ان کے بچے ان کے پیسے چرانے لگے، اور خاندان والے بھی اسی لیے اپنی بیٹیاں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس دن میں نے سگنل پر تمہیں بیٹھے دیکھا، تم سر چکائے خاموش بیٹھی تھی، کسی سے ڈائریکٹ کچھ مانگ بھی نہیں رہی تھی۔ ٹریفک بھی بہت جام تھا، مجھے کھڑے کھڑے 10 منٹ گزر گئے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تمہیں پیسے دے کر پلٹا، تو اس نے جب اپنا والٹ جیب میں ڈالنا چاہا تو وہ نیچے گر گیا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ تم نے فوراً اسے آواز دے کر اس کا بٹوا اسے دے دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک فقیر نے اتنی ایماندار کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اماں کی بات یاد آ گئی، تو اگلے دن میں نے تمہیں آزمانے کے لیے اپنے ایک دوست کو بھیج دیا۔ اس نے اپنا مہنگا ترین فون وہیں گرا دیا جہاں تم بیٹھی تھی، اور تم نے اسے بھی روک کر اس کا فون واپس کروا دیا۔ میری اماں نے مجھے کہا تھا، بس ایماندار اور خوف خدا رکھنے والی عورت سے شادی کرنا، اس کی خوش نصیبی سے تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور میں نے زیادہ کچھ سوچے بنا تم سے شادی کر لی، اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے مجھے صحیح نصیحت کی ہوگی، اور یقیناً تم میری زندگی سنوار دو گی۔ جب آج رات کمرے میں آیا تو میرے موبائل پر ایک دوست کا میسج آیا ہوا تھا، جو مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ میرا نام حج کی قرآن اندازی میں نکل آیا۔ تم سے نکاح کرنے کے لیے میں نے دفتر سے جلدی نکل آیا۔ میرے آنے کے بعد دفتر میں حج کے لیے بھیجے جانے والے ورکرز کی قرعہ اندازی ہوئی، اور اس میں میرا نام نکلا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ میرا نام پچھلے 8 سالوں میں اسی قرعہ اندازی میں ہی شامل تھا، لیکن آج تک میری قسمت نہیں کھلی۔ تم سے شادی کرتے ہی مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہو گئی۔ میری ماں نے ٹھیک کہا تھا کہ شکل و صورت پر نہ جانا۔ ظاہری شکل و صورت تو کچھ دنوں میں ڈھل جاتی ہے، وہ باطن ہوتا ہے جو سدا چمکتا رہتا ہے۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، اور مجھے اس کے ہمراہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھا چکی تھی، اب خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔